میں کلاس میں داخل ہوئی اور پیچھے سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے فیصلہ کیا آج اپنا سارا غصہ بچوں پہ نکالوں گی۔ جس بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تھا اسے پکڑا اور مارا۔ ایک بچے کو میز پہ سوئے ہوئے پایا، اس کا بازو پکڑا اور کہا تمہارا ہوم ورک کہاں ہے؟ وہ بچہ ڈر کے ہمارے پیچھے ہٹ گیا اور لرزتے ہوئے بولا میں بھول گیا ہوں، مجھے معاف کر دیں میم۔ میں نے اسے پکڑا اور اپنا سارا غصہ اور وہ دباؤ جو میرے شوہر کی وجہ سے مجھ پہ تھا اس پر نکال دیا۔ پھر میں نے ایک اور بچے کو کھڑا پایا، وہ میرے قریب آیا، میرا دامن کھینچتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جھک کر اس کی بات سنوں۔ میں غصے سے مڑی اور جھکی اور کہا ہاں بولو کیا بات ہے؟ وہ مسکرا کے بڑی معصومیت سے بولا کیا ہم کلاس سے باہر جا کے بات کر سکتے ہیں؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا دیکھیں ٹیچر آپ بہت اچھی ہیں اور ہم سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میرا وہ ساتھی جسے آپ نے آخر میں مارا وہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کی ماں اسے ہم روز مارتی ہے جبکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی، اس لیے وہ اکثر چیزیں بھول جاتا ہے، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ میں اس کا دوست ہوں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہوں، اگر آپ اس کا جسم دیکھیں تو آپ کو اس پہ مار کے نشانات ملیں گے جو اس کی ماں نے ڈالے ہوئے ہیں۔ براہ کرم آپ جب کلاس میں آتی ہیں تو اپنا غصہ گھر چھوڑ کے آیا کریں، کیونکہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ میری ماں نے مجھے ہمیشہ اچھا سکھانے پہ زور دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ سامنے والا کس حالت میں ہے، اس لیے اپنا غصہ اور پریشانی ایک طرف رکھ کے دوسروں سے نرمی سے پیش آیا کرو۔ دنیا میں بہت سی تکلیف دہ چیزیں ہیں، اگر تم کسی کو پریشان دیکھو تو اس سے معافی مانگو، خواہ تم اس کی تکلیف کے ذمہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وہ بولا یقیناً آپ کسی وجہ سے ناراض ہیں اس لیے آج ہمیں مارا۔ ٹیچر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، براہ کرم ناراض نہ ہوں کیونکہ آپ بہت اچھی ہیں۔ میں اس بچے سے کہا میں نے اس بچے سے کہا ٹھیک ہے میں اسے کیسے مناؤں؟ تو وہ بولا یہ لے چاکلیٹ، وہ بہت پسند کرتا ہے، اگر وہ آپ کو معاف کر دے تو آپ اپنے رب سے استغفار کریں اور سبحان اللہ و بحمدہ کہیں تاکہ جنت میں آپ کے لیے ایک درخت اگے۔ میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ جنت کے درخت بہت نرم، بڑے اور شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی بیج بھی نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا انس کیا میں تمہاری ماں کو کوئی تحفہ دے سکتی ہوں؟ وہ بولا ہاں مگر میری ماں کہتی ہے کہ انس ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ واقعی تم ایک بہت بڑا تحفہ ہو اور بہت پیارے بچے ہو۔ انس نے کہا چلیں آئیں احمد کو منائیں، میرے پاس 5 روپے ہیں، اس سے آپ اس کے لیے چاکلیٹ خرید لیں اور احمد کو دے دیں، کہہ دیں کہ یہ چاکلیٹ آپ نے اس کے لیے خریدی ہے۔ میں نے انس سے کہا تمہاری ماں واقعی ایک عظیم خاتون ہے اور جنت کی حقدار ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ مس ریحام آپ کیسی ہیں؟ میں نے مڑ کے دیکھا تو انس تھا، اب وہ ایک جوان لڑکا بن چکا تھا، اینک پہنے ہوئے کھڑا تھا، اس کی ماں اس کے ساتھ تھی جن کے چہرے پہ نور برس رہا تھا۔ بعد میں انس کی ماں میرے لیے ایک تحفہ لے کر آئی اور کہا آپ انس کی استاد تھیں، یہ تحفہ میری طرف سے آپ قبول کریں، آپ نے جو اچھائی انس کو سکھائی ہے یقیناً اس میں آپ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا کیسے؟ وہ بولی الحمدللہ میرا بیٹا اب ایک ڈینٹل کالج میں لیکچرار ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا آپ کا شکریہ، یہ ہدیہ تو آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے صرف انس کی تربیت کی، حقیقت میں آپ کی تربیت نے مجھے بھی سدھار دیا۔ آپ کے بیٹے نے مجھے سالوں پہلے ایک سبق دیا جس نے میری زندگی بدل دی، اسی کے باعث میں نے اپنے بچوں کی اچھی